ناظرین، ارطغرل غازی کی دوسری قسط پر تبصرے کے لیے حاضر ہوں۔ پہلی قسط میں آپ کو یاد ہوگا کہ آخر میں ایک فیملی کو بچایا گیا تھا ارطغرل غازی اور اس کے کچھ ساتھیوں نے اس فیملی کو بچایا اور وہ پھر اپنے ساتھ کائی قبیلے میں لے کر آ گئے۔ قبیلے والے تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ ارطغرل کدھر لے کر جا رہا ہے، لیکن ابھی تک بتایا نہیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ جب حلیمہ سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کیوں لے کے جا رہے تھے تو حلیمہ نے بھی یہی بتایا کہ اس کا باپ تاجر ہے، اس وجہ سے وہ سلیبی ان کو اٹھا کر لے کے جا رہے تھے، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ تو آگے جا کر پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ایک اور کردار سامنے آیا، ایک اور لڑکی جس کا نام عکیس ہے، اور عکیس ایک اور انسان، ایک اور مجاہد، ایک اور سپاہی تغرت کی منگیتر ہے۔ اب اس عکیس کی ملاقات حلیمہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، ان دونوں میں بہت زیادہ بات چیت ہو جاتی ہے، یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو باتوں ہی باتوں میں یہ ایک دوسرے سے پیار محبت اور شادی کی باتیں بھی کرتی ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی، آپ کو کسی سے محبت ہے۔ بہرحال عکیس کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن حلیمہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اور یہ بھی آگے جا کر پتہ چلے گا۔ اس کے بعد یہ جب سب ہو جاتا ہے تو حلیمہ کے دل میں ارطغرل کے لیے کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہے، یعنی اس کے تاثرات سے۔ وہ رات کو جب سو رہی ہوتی ہے، سونے سے پہلے اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے اور ارطغرل کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ارطغرل نے اس کی کتنی مدد کی، اس نے اس کو بچایا، اور پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تو تب پتہ چلے گا جب آگے آنے والی قسطوں میں ہمیں نئے سین دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کے بعد ایک سین میں سلیمان شاہ اپنے قبیلے والوں کو دعوت دیتا ہے، ایک بہت اہم میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کھانا پینا بھی ہوتا ہے اور اس میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ کس بارے میں کیا جانا چاہیے؟ وہ یہ تھا کہ یہ جس جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ قحط آ گیا ہوتا ہے، اور کھانے پینے میں، کاروبار میں بہت مسائل پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اچانک ہی گندوگدو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں حلب کی طرف ہجرت کر لینی چاہیے، جس پر سب متفق ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب فیصلہ یہ ہونا ہے کہ کون لوگ جائیں گے حلب اور اجازت لے کر آئیں گے ان کے امیر سے۔ بہرحال یہ تو آگے جا کر پتہ چلے گا، لیکن اس کے بعد ایک اور اہم دلچسپ سین یہ تھا کہ ارطغرل نے جس سلیبی جنگجو کو مارا تھا وہ ٹائٹس کا بھائی ہوتا ہے۔ ٹائٹس بہت آگ گولا ہوتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا بدلہ لے گا اور ترکوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ دوسری طرف کارا ٹائگر کو پتہ چلتا ہے کہ کائی قبیلے نے حملہ کیا تھا اور قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ سلیمان شاہ کے پاس جاتا ہے اور قیدیوں کو واپس کرنے کا کہتا ہے، لیکن سلیمان شاہ انکار کر دیتا ہے۔ کارا ٹائگر دھمکی دے کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس جھگڑے کے بعد قبیلے کے کچھ لوگ اور گندوگدو ارطغرل کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، تم کیوں لے کر آگے، تم نے کیوں مدد کی، اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارے قبیلے کا کیا ہوگا؟ اب تو سلجوق کی جو سلطنت ہے اس کا بادشاہ وہ ہمارے اوپر جو ہے ظلم کرے گا، ہم پر حملہ کرے گا۔ حلیمہ بھی اس کو آ کر کہتی ہے کہ دیکھو تم نے ہماری فیملی کے ساتھ بہت ہی بھلائی کی ہے، تم نے ہمیں بچایا ہے، لیکن اب مزید تم ہمیں یہاں پر رکھ کر اس قبیلے کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو، اس لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔
حلیمہ تو اپنی طرف سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن ظاہری سی بات ہے اب ارطغرل کے دل میں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے حلیمہ کے لیے، حلیمہ اس کو پسند آ گئی ہے۔ ویسے بھی ارطغرل ایک بہت ہی اچھا انسان دکھائی دیا کہ اس کو انسانوں کے ساتھ بہت ہمدردی ہے، انسانیت ہے اس کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، اور چاہے وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو وہ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ محبت کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ بہرحال وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں، اور لیکن وہ اندر ہی اندر ارطغرل خود بہت پریشان ہوتا ہے۔ ارطغرل کی ماں بھی اس کو بہت تسلی، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ دیکھو تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا بلکہ تم نے اچھا کام کیا۔ آخر میں ایک اور دلچسپ سین آیا جس میں ارطغرل اپنے سوئے ہوئے باپ پر حملہ کرتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہوتا بلکہ سلیمان شاہ تو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسے سین بنایا گیا کہ لگا ہی نہیں کہ خواب ہے۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا، اس نے تیر کمان نکالا، اس کا باپ بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے سیدھا نشانہ تان دیا اور اس کو سینے پہ اتار دیا اور سلیمان شاہ گر گیا، اور جو ہی گرا تو پھر اس کی آنکھ کھل گئی، تو وہاں پر جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک خواب تھا۔ بہرحال اب وہ پریشان ہو گیا بھائی کہ یہ کیا خواب تھا، بہت برا خواب تھا، اس کا اپنا بیٹا اس کو مار دے گا یا اس خواب کی کوئی اور تعبیر ہوگی۔ اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس نے کسی ماہر کو بلایا، اور اب وہ ماہر اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس خواب کی دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آگے آنے والا وقت بہت ہی مشکل ہوگا، ایک تو یہ تعبیر ہو گئی، اور وہ دوسری تعبیر کیا بتاتا ہے، کیا آپ سننا چاہتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے دوسری تعبیر کوئی نہ کوئی اہم تعبیر ہوگی، اور وہ یہ تھی کہ یہ خواب کی تعبیر بتانے والا سلیمان شاہ کو کہتا ہے کہ آپ کو اب اپنا جانشین مقرر کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اب آپ اپنی چھٹی کر لیں، اپنا بوریا بستر باندھ لیں، یعنی اب طے کر لیں کہ آپ کا جانشین کون ہوگا۔ بہرحال یہ تو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ اس کا جانشین کون ہوگا، وہ آگے آنے والی قسطوں میں پتا چلے گا، لیکن ابھی تک کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے۔ آگے کیا ہوگا، ہماری نیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔